الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، اس مجلس میں ملک کی مائع ناز شخصیات، اہم علماء سب موجود ہیں، اور عموماً جب مدارس میں جانا ہوتا ہے کبھی کبھی تو جن لوگوں کو دستار مل رہی ہوتی ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ سب نانا دادا تعداد بھی ہو گئے ہوں گے، دادا بھی ہو چکے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے. بہت سارے تو عمر میں بھی اور فضیلت میں بھی مجھ سے تو بڑے ہوں گے ہی ضرور. تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اس مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملا. مقامی طور پر خوشی ہے، مجموعی طور پر پریشانی، دکھ اور تکلیف ہے. عالم اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے، اب تو ہم لوگوں نے اس کا ذکر بھی کم کر دیا ہے. 100 دن پورے ہو چکے اور گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے. اتنا ہو گیا کہ اب سوچنا ہی بند کر دیا. پرانی ہو گئی بات. ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے، باوجود اس کے کہ مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن بہت مرتبہ حالات دیکھ کر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلام ہو جائیں گے پھر سے. تو ان پریشانیوں اور افکار کے بیچ میں کچھ جگہیں ایسی ضرور ہیں جہاں جا کر شریک ہو کر احوال اور کارگزاری سن کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھڑکی کھلی ہے اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. آج یہاں سراج العلوم کے اس پروگرام میں مجھے اسی فرحت کا احساس ہوا جو گھٹن، تنگی، بے چینی، اضطراب، فکر مندی، اس کے بیچ میں ایک کھڑکی کھلی اور فرحت بخش ہوا محسوس ہوئی. اس فرحت بخشی میں جس چیز نے اضافہ کیا ہے یا جس چیز نے اس کو فرحت بخش بنایا ہے
وہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مرحوم کی سادگی، تواضع، اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنی اولاد جیسا تعلق کا اسٹیبلشمنٹ، قیام، تعلق کا قیام۔ ہمارے ایک استاد یہاں موجود ہیں حضرت مولانا شبیر صاحب رحمۃ برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سایہ کو دراز فرمائے۔ یہ بھی ایسے ہی استاد ہیں، میں اس سے واقف کیونکہ میں ان کا شاگرد ہوں، البتہ میں ناخرف شاگرد ہوں، شاگرد رشید نہیں ہوں، پر ہوں انہی کا شاگرد۔ تو انہوں نے بھی مجھے پڑھانے کے زمانے میں درسگاہ میں بھی پڑھایا ہے اور درسگاہ کے علاوہ بھی، اور پڑھانے کا مجھے پڑھانے کا کہ فرماتے تھے جو تمہیں وقت صحیح لگے اس وقت میں تم میرے کمرے پہ آ جاؤ اپنی سہولت کے حساب سے۔ میں نے قدر نہیں کی اس کی، جس طرح مجھے حاصل کرنا چاہیے تھا نہیں حاصل کیا میں نے، یہ میری کمزوری تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا سادگی، تواضع اور طالب علم کے ساتھ تعلق، رشتہ، یہ تین چیزیں مل کر افراد سازی میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ ادارہ آج کل عمارتوں کے اوپر توجہ ہو گئی ہم لوگوں کی۔ اچھا مدرسہ وہ ہے جس کے پاس بڑی اور خوبصورت عمارت ہو۔ یقیناً بڑی اور خوبصورت اور اچھی عمارت ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کو مقصد بنا لینا آپ کو آپ کے بنیادی مقصد سے منحرف کر دے گا، یقینی طور پر، امکانی طور پر نہیں، یقینی طور پر، چونکہ مقصد بدل گیا، عمارت مقصد بن گئی۔ حالانکہ مقصد ہے افراد تیار کرنا۔ اچھا فوکس تھا، جیسی جتنی باتیں میں نے سنی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے دوسرے انداز سے رکھ رہا ہوں۔ ان کا فوکس تھا بھائی ہم صرف حفظ مکتب چلائیں گے، لوگوں نے ضد کر کے اس کو حفظ میں تبدیل نہیں کروایا بلکہ ایک شعبے کا اضافہ کیا۔ اب حفظ پر لے آئے، تجوید تک رکھا اور اس سے آگے نہیں لے گئے، ورنہ آج کل تو ایسا ہو گیا کہ یہ شوق ہو گیا کہ کیسے بخاری شریف شروع کرائیں، یعنی دور حدیث شروع کرائیں، پہلی پرابلم۔ دوسری اس سے بھی زیادہ بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے، وہ یہ کہ دور حدیث ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، طلباء کی تعداد بھی ہو یا نہ ہو، معیاری بھی ہو یا نہ ہو، وہ قائم کر دیں گے، کیا کہتے ہیں اسے، دارالفتہ قائم کر دیں گے۔ ارے صاحب آپ کم سے کم ٹھیک سے پڑھائی لیجئے۔ تم یہاں کی کارگزاری سن کر آج جتنی دیر میں بیٹھا رہا ہوں، کارگزاری سن کر لگا کہ یہ تو وہ طریقہ تھا جو ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ ملک کے مدارس میں ہونا چاہیے۔ ویسے تو ایک میرا شوق جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے، زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، لیکن یہاں بیٹھ کر کے مجھے لگا آج کہ مجھے تصحیح کرنی چاہیے کہ زیادہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہو وہ ٹھیک سے ہو، جو ہو وہ ٹھیک سے ہو۔ آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں وقت نہیں ہے اور ابھی ان کا نظام کے حساب سے بہت سارا کام باقی ہے اور لمبی بات کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملت کے جتنے شعبے ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں ملی طور پر، ایک امت کو کامیاب اور باعزت امت بنانے میں یا ملت بنانے میں جو لفظ بھی آپ استعمال کریں، جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کو علماء ہی پورا کر سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جزوی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، لیکن بنیادی ضرورتوں کو علماء ہی پورا کر سکتے ہیں۔ تو ارباب مدارس کو، ذمہ داروں کو، کام کرنے والوں کو، علماء کو ایسے
ایسے رجال، ایسے افراد تیار کرنے پر فوکس کرنا چاہیے جو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے اوپر نظر رکھیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنے ہاں پڑھا رہے ہیں ان کے اندر ہم خدمت کا جذبہ پیدا کر پا رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ جو خادم نہیں ہوگا وہ قائد نہیں ہو سکتا. قیادت کا راستہ، اب قیادت کا مطلب لیڈرشپ نہیں ہے، قیادت کا مطلب ذمہ داری ہے، جس کی طرف حضرت مولانا نے اشارہ کیا کہ یہ ذمہ داری کا دستار ہوگی. تو قیادت کا راستہ شخصیات سے نہیں ہوتا، قیادت کا راستہ خدمت کے راستے سے قیادت ملتی ہے، یعنی ذمہ داری ملتی ہے. پتہ نہیں الفاظ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اچھے الفاظ مل جائیں اس بات کو کہنے کے لیے. مفہوم تو آپ حضرات کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، کیونکہ آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی جگہوں میں اکثر لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق. لیکن ایک فکر کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، آپ کو سب کو، کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا اس سے کچھ 10% اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. 10% کی بات کرتا ہوں، اگر اس کو ڈبل کیا جا سکے تو بہت اچھی بات ہے. تو جو پہلے یہ پہچاننا ضروری ہے ہمیں کہ ضرورت کہاں کہاں ہے، کن شعبوں میں ضرورت ہے جہاں افراد کا اور صلاحیت والے لوگوں کا فقدان. ملی ضرورتوں، دینی شرعی ملی ضرورتوں میں جو علاقے خالی جا رہے ہیں، جہاں کام کی ضرورت ہے اور ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کاموں کو ڈھونڈنا ہے، یعنی ان کمیوں کو ڈھونڈنا ہے جو کمی چھوٹ رہی ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو کمی چھوٹ رہی ہے اس کمی کو ہم یا ہمارا کوئی ساتھی تیار کیا جائے. تو اگر اس طرح فکر کرنے لگیں گے جیسے انہوں نے فکر کری اور مکتب سے کام شروع کر دیا، اور اتنا بڑا مجمع ایک چھوڑ کے گئے ہیں جو مجمع انقلاب برپا کر سکتا ہے. آپ حضرات ہی انقلاب لے کے آئیں گے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا. وہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اصلاح انقلاب الامت، میں اس کو جملے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. اصلاح انقلاب امت کہہ لیں یا انقلاب امت کی اصلاح یا برپا کرنا، جو چاہے کہہ لیں اس کو. اس کی جو یعنی یوں کہیں کہ ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے غزہ کا یا ملک کے حالات کی طرف، جو تفصیل میں جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ سب بیرونی عناصر ہیں، لیکن ہمیں اندرونی جو کمیاں ہیں ہماری ان کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور جب تک ہم اندرونی بحران سے نہیں ہمیں اپنی انٹرنل کرائسس سے نکلنا ہے، اندرونی بحران سے نکلنا ہے اور امت کو نکالنا ہے. امت کو نکالنے کی فکر کریں گے تو ہم اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ لا سکیں گے. فکر نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا. ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، بس کافی ہے، یقیناً کافی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں 10% اضافہ جو کیا جا سکتا ہے، جو چھوٹ رہا ہے، وہ کر سکتے ہیں، جس کی صلاحیت ہے یا صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، اس کی طرف توجہ ڈال لیں گے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. دوسرے یہ کہ رجال تیار، کہیں بھی ہو، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو چاہے کہیں ہو، اگر افراد سازی پر کام نہیں ہوگا
تو کمزوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے یعنی مجھے آپ حضرات کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے سعادت نصیب فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی اور آپ کے خطبے میں مجھے معاف دعوانا